الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے ایک جامع اور مفید دعا کو بیان کروں گا، جو دعا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تجھ سے تقوی، تجھ سے پاک دامنی اور تجھ سے غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں اللہ رب العزت سے مانگی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ہدا۔ ہدا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، کہ جس کی ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو جس انسان کو ہدایت عطا کی گئی تو یہ اس کے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی التقی۔ تقوی یہ تمام امور کی جڑ ہے۔ دینی اور اسلامی جتنے بھی امور ہے، تمام امور کی جڑ ہے۔ یہ ایک جامع لفظ ہے، اس میں تمام اسلام کی تعلیمات آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے باز رکھے جن سے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو کرے۔ یہ تقوی کا مطلب ہے۔ تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، پاک دامنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تمام ممنوع چیزوں سے اور تمام برے اعمال سے اور تمام برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے، خصوصاً کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو خود ذلیل کرنے سے بچ جائے، یعنی کسی کے سامنے انسان ہاتھ نہ پھیلائے۔ جب انسان ہاتھ پھیلائے گا تو ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے سامنے والا اس کو کچھ نہ کچھ تانے دے گا، اگر کچھ دے بھی دے گا تو کچھ تانے دے گا، اس کو کچھ باتیں کہے گا جو خود اس کے نفس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی۔ یہ بھی اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ مجھے پاک دامنی عطا کر، یعنی مجھے دوسرے لوگوں سے بے نیاز رکھنا۔ اور چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ مجھ کو بے نیازی عطا کر، یعنی تیرے سوا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جتنی روزی عطا کی ہے، جتنا مال عطا کیا ہے، اسی مال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اسی پر قناعت کرے، اس سے آگے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، لوگوں کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار نہ کرے۔ اگر حاجت کا اظہار کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ جتنا مال اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اسی مال پر وہ قناعت کرے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ بہترین مالدار دل کا گناہ ہے، کہ دل اگر انسان کا بے نیاز ہے تمام تر لوگوں سے تو سب سے بڑا مالدار یہی ہے۔ اسی طریقے کی روایت حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم اغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے علاوہ جتنے بھی تیری مخلوق ہیں ان تمام سے مجھ کو بے نیاز کر دے۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ تمام لوگوں سے مجھے غنی بنا دے، مجھ کو تمام لوگوں سے بے نیاز کر دے، اپنے ہی در سے مانگنے والا بنانا، اپنے ہی سے ہی مانگنے والا بنانا، لوگوں کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانا۔
تو ایک جامع ترین دعا ہے جو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اس دعا کو مانگنے کی. اس دعا کو ہم اپنے ذکر و اذکار میں شامل کریں، صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان میں شامل کریں. اس میں جو 4 چیزیں ہیں، یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہے کہ جس انسان کو ہدایت دی گئی تو یہ اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنے گی، اور جس کو تقویٰ دیا گیا تو یہ بھی اس کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے. اور پاک دامنی اور غنا جس کو عطا کیا گیا یہ بھی انسان کے لیے کامیابی کا سبب ہے. کیونکہ اگر انسان کے پاس غنا نہیں ہوگا تو فقر کی حالت میں، جیسے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقیر جب انسان ہوتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے تو یہ فقیری اس کو کفر تک لے جاتی ہے. تو اگر اللہ رب العزت یہ بے نیازی عطا کریں گے، ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے باز رہے، جو اللہ نے دیا ہے اسی میں قناعت کریں، اسی میں اللہ کا شکر کریں، تو یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنے گا. اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.